الحمدللہ۔ اب سرکار پر ایک اعتراض کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر سرکار کے کارٹون بنتے ہیں، خاکے بنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 9 سال کی بچی حضرت عائشہ سے شادی کی، پر اس پر وہ کارٹون بناتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو نا، تم بھی 53 سال کے 54 سال کے بابے کے ساتھ اپنے 9 سال کی بچی کی شادی کرو۔ اصل خرابی یہ ہے کہ شریعت کا ماخذ سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے۔ شریعت کا سب سے بڑا ماخذ ہے قرآن، پھر اس کے بعد شریعت کا ماخذ ہیں احادیث، لیکن حدیثیں ماخذ ہیں قرآن کے بعد، قرآن کے برابر نہیں۔ بخاری ہے، بخاری حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں سے نسبتاً زیادہ صحیح حدیثیں بخاری شریف میں ہیں، لیکن پھر بھی بخاری شریف کا درجہ قرآن جیسا نہیں۔ قرآن سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے، قطعی ہے، ایک لفظ میں شک کرنے والا وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ لیکن بخاری کی صرف 1-2 حدیثیں ہوں گی قطعی، باقی سب حدیثیں ظنی ہیں، ظن کا فائدہ دیتی ہیں، قطعی نہیں ہیں، اخبار آحاد ہیں یہ۔ اب اگر کوئی آدمی بخاری شریف کی کسی حدیث کا خبر واحد کا انکار کر دے تو وہ نہ کافر بنتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن سارے کا سارا قطعی ہے، اس کو قطعی ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اور بخاری کا یہ درجہ نہیں۔ آپ دیکھیں بخاری شریف جمع کی گئی ہے 200 سال بعد، سرکار کے وصال کے کتنے سال بعد؟ 200 سال بعد۔ میں آج تقریر کرتا ہوں، 500-600 ہزار کے قریب آدمی سنتا ہے۔ اچھا باہر نکلیں گے، ایک سے پوچھیں آج تقریر کیا ہوئی ہے، وہ کچھ بتائے گا، دوسرا وہی بات کسی اور انداز میں بیان کرے گا، 2 آدمیوں کا بیان بھی ملے گا نہیں، کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا۔ اور کئی اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں، میں کہتا کچھ ہوں، وہ جواب کچھ دیتے ہیں، سنائیں گے کچھ، میں نے کچھ کہا ہوگا وہ کچھ کہہ دیں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں سناتا ہوں اعتراض کہ عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے، یہودیوں کا یہ اعتراض ہے، وہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اعتراض بیان ہو رہا ہے، وہ کہیں گے جی صحیح صاحب مسئلہ ہے کی کافی جناب، دیکھو نا مسئلہ کی کافی ہے، وہ یاد ہی نہیں رہے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو شبہ لگ سکتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے ایک آدمی نے بات سنی، ان سے پھر آگے کسی نے سنی، پھر کسی نے سنی، پھر کسی نے سنی، پھر کسی نے سنی، 200 سال تک ایک آدمی بیان کر رہا ہے، 2 بیان کر رہے ہیں، 1 بیان کر رہا ہے، 2 بیان کر رہے ہیں، تو کیا غلطی لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ لگ سکتی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے بخاری کے اندر آنے والی ہر چیز صحیح نہیں ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان ہے۔ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی
اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کسی کو غلطی لگی ہے. 16 کہا گیا، 16 19 تو اشر کاٹ دیا کسی نے، تو 6 اور 9 یہ رہ گئے باقی. جس طرح کہ وہ ایک بات ہے کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تو محدثین نے اس کا جواب دیا نہیں، کہا گیا تھا 12 ربیع الاول کو. تو کاتب نے اس حدیث کو لکھا تو لکھا بھی 2 ہندسوں کے اندر 12، لیکن کاتب سے ایک کا رہ گیا، ایک کٹ دیے تو باقی کتنے بننے نے 2. لوگ کاتب کی غلطی سے تاریخ ہی چینج ہو گئی. اسی طرح کاتب کی غلطی سے 16 میں سے وہ جو 16 کا معنی کیا ہے 16، 6 اور 10 تو اشر کٹ گیا تو باقی کیا رہ گیا 6. اس طرح کی غلطی لگتی ہے، وگرنہ حقائق یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے جب نکاح کیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال یا 19 سال تھی. وہ کیوں؟ اور نبی کریم علیہ السلام